وبہ نستعین اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں وسیع احمد قاسمی ندوی، میرا یوٹیوب چینل اسلام کیا ہے 355 پر آپ کا سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ یوٹیوب چینل اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ میرے غیر مسلم بھائی جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسی طرح وہ مسلم احباب کہ جنہوں نے اسلام کو پوری طرح سے نہیں سمجھا ہے، وہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ یوٹیوب چینل تیار کیا گیا ہے، جہاں پر اسلامی احکام کو اور اسلام مذہب کو سادہ طریقہ سے سہل انداز میں ایک ایک چیز کو سمجھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسے توجہ سے دھیان سے سنیں گے تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے۔ آگے علمی باتیں ہوں گی تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سننے کے لیے تیار ہو جائیں اور اسے دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جسے مذہب اسلام کہا جاتا ہے، اسلام مذہب کو 5 شعبوں میں بانٹا گیا ہے۔ اسلام کے 5 شاخائیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلا شاخہ ایمانیات ہے، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات، چوتھا معاشرت اور 5واں اخلاقیات ہے۔ اب ان کی تھوڑی سی میں تعریف کر دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ 5 شاخائیں کیا ہیں، یہ 5 شعبے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ایمانیات، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن پر یقین رکھنا ضروری ہے اور دل سے ماننا ضروری ہے، جسے ہندی میں آپاستھا کہہ سکتے ہیں۔ مثلا اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ ایمانیات کے اندر آتا ہے۔ دوسرا شعبہ ہے عبادات، اس کو ہندی میں پوجا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ ہے۔ تیسرا شعبہ اور تیسرا شاخہ معاملات ہے، اس سے مراد خریدنا بیچنا، کوئی چیز کرائے پر لینا، کرائے پر دینا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا ہے۔ چوتھا شعبہ معاشرت ہے، اس سے مراد اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا کیا حق بنتا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کی کیسے سیوا اور خدمت کرنی چاہیے، تو یہ چیزیں معاشرت کے اندر آتی ہے اور یہ اسلام کا چوتھا شعبہ ہے۔ 5واں شعبہ ہے اخلاقیات، اس سے مراد انسان کی اندرونی صفات اور خوبیاں ہیں، جیسے اچھا ہونا، سچا ہونا، کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو زندگی گزارے، کس طرح بن سنور کر کے رہے، تو یہ چیزیں اخلاقیات کے اندر آتی ہیں اور یہ اسلام کا 5واں شعبہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، تو آپ نے جان لیا کہ اسلام کی 5 شاخائیں ہیں اور اس کی جو قسمیں نکلتی ہیں بہت زیادہ گہری، بہت زیادہ لمبی چوڑی ہیں، تو سب چیزیں یکے بعد دیگرے بعد میں آتی جائیں گی۔ ابھی ایمانیات کے تعلق سے بات کرنا ہے۔ ایمانیات شروع میں بتلا دیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن پر دل سے یقین رکھنا ضروری ہے اور دل سے ماننا اور یقین کرنا، یہ ایمانیات کے اندر آتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 7 چیزوں کے اوپر ایمان لے آئے، اور اسے ایمان مفصل کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جس کے اندر وہ 7 چیزوں کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، جسے عام طور سے ہم لوگ ایمان مفصل کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ یہ ہے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب آئیے ہر ایک کی تشریح کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے پوری طریقے سے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جس پر ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان کیا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اللہ ایک ہے اور اللہ کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، نہ کوئی اولاد ہے اللہ کا، اور اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، وہ ایک ہی وقت میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ ہر طرح کی برائیوں اور عیبوں سے پاک ہے، ہر طرح کی خوبیاں اور اچھائیاں پورے طور سے اس کے اندر بھری ہوئی ہیں۔ وہیں سب کو موت دیتا ہے اور سب کو پیدا کرتا ہے اور پھر موت ہو جانے کے بعد پھر قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ وہ عقائد ہیں جو اللہ کے تعلق سے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے تو ان ساری اوصاف کے ساتھ اللہ کو ماننا پڑے گا۔ اگر اس میں کمی اور کوتاہی ہو گئی، مان لیجئے کوئی اللہ کو تو مانتا ہے لیکن ایک نہیں مانتا، اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کا کوئی باپ اور اس کا کوئی ماں، اس کی کوئی اولاد مانتا ہے تو وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خدا کو تو مانتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی کمی مانتا ہے تو وہ شخص بھی ایمان کے اندر باقی نہیں رہ سکتا۔ تو الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جتنی بھی برائیاں اور کمزوریاں ہیں وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس کا ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے ایک ایمان والے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ دوسری چیز ہے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ فرشتے کون ہیں؟ جس طرح انسان ایک مخلوق ہے اسی طرح فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں، اور اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرشتوں میں نہ کوئی مرد ہوتا ہے نہ کوئی عورت ہوتی ہے۔ انسانوں میں مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن فرشتوں میں سارے کے سارے اچھے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی خراب نہیں ہوتے، اس میں کوئی مرد اور عورت نہیں ہوتے۔ انسانوں کی طرح فرشتوں کے اندر وہ خواہشات اور جذبات نہیں ہوتے۔ اللہ نے جس چیز کا حکم دے دیا ہے فرشتوں کو وہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کرنا چاہے تو ان کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا کیا ہے جس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ کچھ فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، کوئی سجدہ میں ہے تو سجدہ ہی میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع ہی میں ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام ہی میں ہے۔ اور ان فرشتوں میں خاص طور سے 4 فرشتے مشہور ہیں، اور دنیا کے بہت سے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ لگا رکھا ہے، جن میں خاص طور سے 4 فرشتے مشہور ہیں، جن میں سب سے پہلا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آتا ہے، جن کا کام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی کتابیں اور اللہ کے احکام اور اللہ کا پیغام نبیوں کے پاس لائیں، نبیوں کے پاس پہنچائیں۔ تو جتنے بھی نبی آئے ہیں یہیں جبرائیل علیہ السلام فرشتے اللہ کی جو باتیں ہوتی تھی، جو احکام ہوتے تھے، جو کتابیں ہوتی تھی، نبی تو پہنچاتے تھے۔ یہ کام جبرائیل علیہ السلام کا تھا۔ دوسرا مشہور فرشتوں میں حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام سور لے کر کے کھڑے ہیں، اللہ کی طرف سے جیسے ہی حکم ہوگا وہ سور پھونکیں گے،
اور ان کے سور پھونکنے کی وجہ سے جب قیامت آئے گی تو سارے کے سارے اس سور کی آواز کو سن کر کے مر جائیں گے۔ دوبارہ جب سور پھونکیں گے تو پھر سارے کے سارے انسان اپنے قبروں سے نکل کر کے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ اسرافیل علیہ السلام ہیں جو سور لے کر کے کھڑے ہیں، ان کا یہی کام ہے۔ تیسرے فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام بارش برسانے کا ہے اور مخلوق تک روزی پہنچانے کا ہے۔ تو میکائیل علیہ السلام مخلوق تک روزی پہنچاتے ہیں اور بارش برسانے کا کام کرتے ہیں۔ چوتھا مشہور فرشتوں میں حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، جن کو ملک الموت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو مخلوق کا جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ جتنے بھی انسان مرتے ہیں تو ان کا روح قبض کرنے والے حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت فرشتے ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ دوسری بات تھی، یعنی فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ اس کے بعد تیسری چیز کے جس پر ایمان لانا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، وہ ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور ان کے پاس اپنی کتابیں بھیجی، اپنے احکام بھیجے تاکہ بندوں تک پہنچایا جائے۔ تو اللہ کی کتابیں کئی کتابیں ہیں، لیکن ان میں 4 کتابیں خاص طور سے مشہور ہوئیں، جن میں توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوسرا نمبر زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسرا نمبر انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ چوتھی کتاب قرآن مجید ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو اللہ نے جتنی بھی کتابیں بھیجی ہیں، کچھ صحیفے ہیں، کچھ کتابیں ہیں، تو ان کتابوں پر مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ اس کے بعد چوتھا نمبر آتا ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ رسول وہ ہوتے ہیں کہ جو سارے کے سارے نیک ہوتے ہیں، وہ بھی انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں، لیکن اکثر نبی 40 سال کے عمر کے پہنچنے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ تو یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ہم انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس فرشتہ کو بھیجتے ہیں اور اس فرشتہ کے ذریعے اپنا جو حکم ہوتا ہے، جو احکام ہوتا ہے، جو کتابیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو دیتے ہیں اور وہ فرشتے سن کر کے وہ نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا حکم فرشتہ کے ذریعے سے آیا ہے اس حکم کو انسانوں تک پہنچایا جائے، اور نبیوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جائے، نیک راستے پر بلایا جائے، گناہ کے راستوں سے روکا جائے، اچھائی کی طرف بلایا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ تو ان رسولوں کے اوپر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ رسول تقریباً 1,24,000 رسول آئے ہیں، جن میں سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بیچ میں کم و بیش 1,24,000 نبی ہیں۔ ان کے اوپر ایمان لانا ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ پانچویں چیز کے جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ آخرت کے دن کا مطلب کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس بات پر ایمان لائے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ چاند، سورج، زمین، آسمان، پہاڑ، پیڑ پودے، مکان، دکان، یہ سارے کے سارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہو جائیں گے اور روئی کی گالوں کی طرح اڑ کر کے ختم ہو جائیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے انسان مر جائیں گے۔ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے انسان حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہر ایک ایمان والے کے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ چھٹی چیز کے جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ اچھی اور بری تقدیر ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان
جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہوتا ہے وہ اللہ کی یہاں تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ جو انسان اپنے اختیار اور ارادے سے کرنے والا ہوتا ہے وہ پہلے ہی سے لکھا جا چکا ہے، اسی کے مطابق انسان اچھا یا برا کام کرتا ہے۔ تو اس تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہر ایک ایمان والے کے اوپر ضروری ہے۔ ساتویں چیز کے جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانا۔ ابھی انسان مر گیا، مرنے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہم نے دنیاوی زندگی کس طرح گزاری ہے، ہم نے اچھے کام کیے ہیں، نیکی کے کام کیے ہیں یا برائی کے کام کیے ہیں، ہر ایک کام کا حساب دینا پڑے گا۔ اب اگر ہماری اچھائی زیادہ ہوگی تو ہم جنت کے مستحق ہوں گے اور اللہ تعالی ہم کو جنت میں بھیج دے گا، اور اگر ہم نے گناہ کے کام کیے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کی ہوں گی تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم وہ جگہ ہے جو سزا کی جگہ ہے، جس میں آگ ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں اور طرح طرح کے جس کے اندر سزائیں ہیں، اور جنت کے اندر ہر طرح کے عیش و عشرت کی جگہ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اعمال کے حساب سے وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم جنتی ہیں یا دوزخی اور جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو خیر، آج کا تعلق سے جو باتیں بتلائی گئی وہ یہی ہے کہ اسلام کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ اور ایمانیات کے تعلق سے بتلایا گیا کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانا۔ امید ہے کہ ساری باتیں آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔